نے شری مزاری کی گرفتاری کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شری مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شری مزاری کی گرفتاری کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ شری مزاری کو کیسے اٹھایا گیا۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عدالت نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر شری مزاری کی رہائی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شری مزاری کی گرفتاری واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے گرفتاری کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شری مزاری کی گرفتاری واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو سے تفصیلات جانیں گے۔ جاوید بتائیے گا کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت کمرہ عدالت میں جو ہے تمام لوگ موجود ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شری مزاری کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں چیف جسٹس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عدالت اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائے گی، اور انہوں نے یہ پرائما فیشائی انہوں نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اور اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کے ٹی او آرز بنا کر عدالت میں پیش کریں۔ اور اس عدالت کے احکامات پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ایگزیکٹو انکوائری کا حکم دیں، جوڈیشل انکوائری کا نہیں۔ جس پر شری مزاری کی بیٹی جو خود اسلام آباد ہائی کورٹ کی وکیل ہیں ایمان مزاری ایڈوکیٹ، انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی اس اختلاف پر کہا کہ یہ وفاقی حکومت کیوں جوڈیشل انکوائری سے گھبرا رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک ممبر قومی اسمبلی کا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کے ٹی او آر دے دیں۔ اور اس موقع پر شری مزاری نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ اب جن کا فون پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل پہ پہنچ گیا ہے، یہ بالکل ہی بیوقوف لوگوں کی حکومت ہے، نہ قانون کا ان کو پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے۔ وہ انہوں نے بستہ بے کا وہ بدماش جو ہے اس کو انٹیریئر کا لگا دیا ہے، لا منسٹر کا خیال ہے کہ جو وہ کہتا ہے لا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ساری ایک جوکرز کی حکومت ہے۔ جس طرح سے ان سے باقی کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک ان مینیجبل پروجیکٹ تھا، ظاہر ہے اس پہ ڈاکٹر مزاری آ رہی ہے، زیادہ تفصیل بس ٹھیک ہو وہ عدالت رات کو 12 بجے تک کوئی دن روز نہ کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر کے ٹی او آرز عدالت کو دیے جائیں۔ جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اس سارے واقعے کی۔ معزز چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک ممبر قومی اسمبلی کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شری مزاری کی گرفتاری کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر کے ٹی او آرز دیے جائیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیے جانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے صادر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شری مزاری کی گرفتاری کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کر کے ٹی او آرز عدالت کو دیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شری مزاری کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومر سے۔ جاوید بتائیے گا مزید کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے واضح طور پر یہ احکامات دیے ہیں کہ شری مزاری کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس سارے واقعے پر ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی، اور اس جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کے ٹی او آرز جو وفاقی حکومت کو ہدایت دی ہے اس کے ٹی او آرز تیار کر کے عدالت کو جمع کرائے جائیں۔ تاہم ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے عدالت
عدالت کے ان احکامات پر اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایگزیکٹو عدالت جو ہے وہ ایگزیکٹو انکوائری کا حکم دے، جوڈیشل انکوائری کا حکم دینا مناسب نہیں ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک قومی اسمبلی کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں واضح طور پر عدالت کے احکامات کا جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح طور پر ٹھیک ہے، جاوید سمر ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ ہمارے ساتھ نمائندہ ہم نیوز فرحہ مہجبین۔ فرحہ، سماعت کا احوال سارا بتائیے گا، آپ کمرہ عدالت میں موجود تھیں، کیا احوال ہے سماعت کا؟ جی بالکل، تقریباً 11:20 پر کمرہ عدالت میں اس سماعت کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس درخواست پر سماعت کی ہے۔ شیریں مزاری کی بیٹی اس درخواست گزار تھیں اور وہ بھی کمرہ عدالت میں روسٹم پر موجود تھی۔ شیریں مزاری کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد ڈپٹی کمشنر بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت کی جانب سے شیریں مزاری سے ان کی خیریت دریافت کی گئی اور ان سے پوچھا گیا، ان کی جانب سے شیریں مزاری کی جانب سے ان کے ساتھ ہونے والا تمام تر واقعہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے بتایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں جو میل پولیس اہلکار تھے ان کی جانب سے گھسیٹ کر دوسری گاڑی میں ڈالا گیا۔ ان کی جانب سے بارہا وارنٹ گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن کسی نے ان کو وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائے۔ موٹر وے پر لے جا کر ان کی گاڑی روکی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی وہاں پر انہیں مسلسل جو پولیس اہلکار ہیں انہیں کہیں سے ڈائریکشنز آتی ہیں اور اس کے باوجود بھی گاڑی جو ہے واپس نہیں لائی جاتی۔ میری طرف سے یہ بھی کہا گیا، شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ میں بارہا کہتی رہی کہ میرے فون اور میری تمام تر جو بلانگنگز ہیں وہ تو مجھے دے دی جائیں، میں ایک پیشنٹ ہوں، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ کسی قسم کی معاونت نہیں کی اور کلر کہار میں جا کر گاڑی روک دی گئی، جس کے بعد انہیں واپس اسلام آباد لایا گیا اور انہیں ان کے اس دوران تشدد بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے کندھوں میں شدید تکلیف ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جبری گمشدگی کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ آج میں نے پہلی بار جبری گمشدگی خود دیکھی ہے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے واقعات آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ عدالت بارہا ایسے واقعات پر احکامات جاری کرتی رہی ہے، لیکن وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں لیے گئے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک آئینی عدالت ہے اور یہ سب کے لیے ہر وقت جو ہے میسر ہے، جس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام